الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اچھا جی، جمہوریت کی تعریف. جمہوریت کا لغوی مطلب عوامی، یعنی ڈیموکریسی سے نکلا ہے، جو یونانی زبان سے آیا ہے. ڈیموس یونانی زبان میں عوام کو کہتے ہیں، کریسی یہ کہہ رہے ہیں راج کو کہتے ہیں. ڈیموکریسی کا لغوی مطلب ہے رول بائی دا پیپل، لوگوں کی حکومت. اور اس کا بنیاد جو ہے وہ یونانی لفظ ہے ڈیموکراتیا، اور یہ جو لفظ ہے مرکب ہے، یہ دو لفظوں سے بنتا ہے، یونانی دو لفظوں سے. ایک ہے ڈیموس اور ڈیموس، جس کا مطلب ہے لوگ، یا انگریزی میں پیپل. اور دوسرا جو لفظ ہے جس سے یہ بنا ہے کریٹوس. کریٹوس کا مطلب ہے رول، یہ حکومت. تو ان معنی میں یہ ہے مطلب. مثلا ہمارا تھیوکریسی کا مطلب ہے، تھیوس کا مطلب ہے خدا، اور کریسی کریٹوس سے بنا ہے خدا کی حکومت. اور جمہوریت جو ہے پرانے زمانے میں بھی موجود تھی، لیکن 18ویں صدی کے بعد سے جو جمہوری نظام قائم ہوا ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اس کے لیے یہ تعریف بالکل خلاف حقیقت ہے. کیونکہ 18ویں صدی سے جو جمہوریتیں قائم ہوئی ہیں اس میں لوگ حکومت نہیں کرتے. آج جمہوریت عوام کی حکومت نہیں، ایک خاص گروہ کی حکومت ہے. اور عموماً اس خاص گروہ کی دو جماعتیں ہوتی ہیں جو آپس میں، جن میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، وہ آپس میں جو ہے منافست کرتی ہیں. لوگ جو ہے ان کو ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں، اور وہ جو ہے پھر عوام کے نام پہ حکومت کرتے ہیں. لیکن حکومت ان لوگوں کی ہے، اور وہ عوام کو جو ہے یعنی عوام کی کچھ باتوں میں مانتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل جو مفادات ہیں وہ سرمایہ کے اپنے مفادات ہیں. ان جمہوری حکمرانوں کو سرمایہ دار کہتے ہیں. اور سرمایہ دار سے ہماری مراد کوئی ضروری نہیں ہے جو ایکچولی بزنس کر رہے ہیں، نہیں. سرمایہ داری سے ہماری مراد ایسا نظام ہے جس میں مال کو جمع کیا جاتا ہو برائے جمع کرنا، تاکہ وہ اور زیادہ ہو جائے. جیسے کہ کلام پاک نے فرمایا جمع مال وہ عدد، وہ مال جمع کرتا ہے اور گنتا ہے کہ کتنا جمع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ایکیومولیشن فار دی سیک آف ایکیومولیشن. جمع برائے جمع، مال کو جمع کرنا تاکہ اس سے بھی زیادہ جمع ہو جائے. اس کو
قرآن کی اصطلاح میں تکاثر کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو جو ہے یہ مال جمع کرتے ہیں مارکیٹ میں، تو جو بھی اس پہ ایمان لاتا ہے وہ سرمایہ دار ہے، چاہے وہ تجارت کر رہا ہو یا حکومت کر رہا ہو یا نوکری کر رہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس میں فرق یہ ہے کہ ایک تو آپ مال جمع کرتے ہیں جمع برائے جمع اپنی ذات کے لیے، تو آپ کا حرص اور حسد جو ہے ذاتی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ حرص اور حسد ان کا ذاتی بھی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ عمومی طور پر بھی سرمایہ داری جو ہے غالب رہے اور یہ طریقہ حیات جو ہے غالب رہے۔ تو ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتا کہ ان کے ذاتی مال کتنا جمع ہو رہا ہے، ان کو تو یہ لوگ سرمایہ داری پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ سرمایہ داری کے پیر اور اس کے جو ہے کرتا دھرتا، اس کے سادھو سرمایہ داری کے، تو یہ سرمایہ داری پہ ایمان لاتے ہیں، تو یہ جو ہے تو یہ سرمایہ دارانہ عقلیت پہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ عمومی طور پہ جو ہے معاشرے میں یا دنیا میں ڈپینڈنگ آن their views سرمایہ اور اس کے تعقل کا فروغ۔ اچھا، ان جو جمہوری حکمرانوں کو سرمایہ دار کہتے ہیں، اور آج دنیا کا جمہوری نظام دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ ہے جہاں عوام ان سرمایہ دارانہ حکمرانوں کی حاکمیت کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جس کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، جیسے جاپان، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جنوبی کوریا۔ اور دوسرا وہ ہے جہاں سرمایہ دارانہ حکومتی اجارہ داری کو تو یہ لوگ جائز تصور کرتے ہیں اس حکمرانی کو، کیونکہ اس سے ان کی جو ہے خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ لیکن جمہوری ریاست آج ایک حصہ وہ ہے جہاں عوام ان سرمایہ کو حاکمیت کرنے پر مجبور ہے، اور دوسرا وہ حصہ ہے جہاں اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو جہاں اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک مجبور ہیں، وہ غیر ترقی یافتہ خاص طور پہ مسلمان ممالک جہاں ہماری اقدار جو ہیں سرمایہ داری کے اقدار سے لگا نہیں کھاتی۔ جمہوری ریاستی دہشت گردی کی ضرورت عوام کو سرمایہ دارانہ اشرافیہ کی حکمرانی پر راضی کرنے کے لیے کرنی پڑتی ہے، اس لیے جو امریکہ جو ہے دہشت گردی کرتا ہے۔ جہاں سرمایہ دارانہ حکمرانوں کا تسلط قائم ہے اور عوام ان کا حکم برآضاء و رغبت جائز تصور کرتے ہیں، وہاں جمہوری ریاستی دہشت گردی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان دو علاقوں کو بالترتیب زون آف ٹرموائل یعنی ٹرموائل کو اردو میں کیا کہیں گے، ہلچل یا افراتفری، تو افراتفری والے علاقے میں پاکستان ہو گیا، عراق ہو گیا، افغانستان، مالی، اور زون آف پیس مغربی یورپ، امریکہ کہا جاتا ہے۔ جمہوری عمل ان دو علاقوں میں مسلسل جاری رہنے والی کشمکش کو بذریعہ جنگ، قانون، فائنانس، انتظامیہ کے ذریعے مسلسل منظم کرتا رہتا ہے۔ اس ساختی سیاسی نظام کو سامراجیت کہتے ہیں، یعنی جہاں اس کو جائز سمجھتے ہیں وہاں منظم کرتا ہے قانون، فائنانس، اور جہاں جو ہے جائز نہیں سمجھتے وہاں بھی، لیکن وہاں دہشت گردی جو ہے اس کا طریقہ کار ہے بنیادی۔ عوام کو سرمایہ دارانہ حکومت پر راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سرمایہ دارانہ عقلیت اور روحانیت کو فروغ دیا جائے۔ عقلیت یہ ہے کہ لوگ جو ہے سرمایہ جمع برائے جمع کو اچھی چیز سمجھیں، اسی کو مطلب معاشی ترقی کہتے ہیں۔ روحانیت کا مطلب ہے لوگ جو ہے خواہشات کی پیروی کو جائز سمجھیں، یہ سرمایہ دارانہ روحانیت ہے، اور وہ خبیث اور ذلیل عقائد و نظریات پھیلائے جائیں جن کو قبول کر کے ایک انسان جو ہے ہیومن بینگ بن جاتا ہے۔ ہیومن بینگ وہ ہوتا ہے جو سرمایہ داری اور جمع برائے جمع کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ موت کو بھولنا ہے، کیونکہ یہی
شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب ورغلایا تو اس میں یہی ان کو کہا کہ اگر تم یہ کھاؤ گے تو تمہیں ایک تو ملے گا ملک لا یبلا، ایک ایسی بادشاہ جو کبھی جس کو زوال نہیں آئے گا، یعنی ابدی زندگی، تو دنیا کو ابدی تصور کرنے لگتا ہے، اور مطلب اسی کو جو ہے پروگریس کہتے ہیں، کہ دنیا میں ہم موت پر بھی قابو پا لیں گے، چاہے وہ ذاتی حیثیت میں یا بطور نوع کے، اور اپنی روح پر حرص و حوث کے شیاطین کو مسلط کر لیتا ہے۔ تو یہی سرمایہ دارانہ تعقل اور روحانیت ہے، اس کی عقل اس کے نفس امارہ کی غلام بن جاتی ہے۔ تو نفس امارہ کی جب عقل غلام بنتی ہے، اس کی ایک شکل جو ہے سرمایہ داری ہے، اور جب نفس مطمئنہ کی عقل جو ہے تابع ہوتی ہے تو اس کو جو ہے اسلام کہتے ہیں۔ اور جب مال اور حب جاہ میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ ہر ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ مطلب یہ کہ 20-30 ملین ریڈ انڈین کو مارا اور انہوں نے ہر جگہ، اور اب دیکھیں اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ انسانیت کی یہ بےخونی ایک طویل تاریخی عمل کے ذریعے ممکن ہوئی، جس میں جمہوری عمل کا بھی ایک حصہ ہے، کیونکہ مطلب ایک چیز جو اس کا جواز فراہم کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جمہوریت ہے، تو اس لیے اس کو حق ہے کہ غیر جمہوری لوگوں کو قتل کرے، اور ہم آئندہ باب میں اس کی گاہے گاہے تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابتدا اس جمہوریت کے فاسد عقائد کا تجزیہ ضروری ہے، تو اس کا انشاءاللہ عقائد کا تجزیہ اگلی بار کریں گے۔